الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 14 نون ساکن اور تنوین کے قاعدوں میں آج ہم ادغام اور اقلاب کا سبق ہے، اور اس سبق کے اندر ہم اقلاب کے قاعدے کے بارے میں تجوید پڑھیں گے اور انشاءاللہ سبق بھی پڑھیں گے کہ اس کو ہجوں میں کس انداز میں پڑھا جائے گا، رواں میں کس انداز میں پڑھا جائے گا، اور اس کے اندر اقلاب کے اندر ہم میم سے بدل کر اخفا کریں گے یعنی گنہ کر کے پڑھیں گے، تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا پوری معلومات کے ساتھ انشاءاللہ سبق ہم پڑھیں گے۔ سبق پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقلاب کا قاعدہ، ادغام کے قاعدے کے بارے میں کلاس پہلے ہو چکی ہے، اس کے اندر پورے ادغام کی تختی یعنی تجوید قاعدے سمجھائے گئے تھے، اور اس کے بعد سبق بھی پڑھا تھا، اس میں بھی پورا طریقہ کار موجود ہے کہ ہجے کیسے کریں گے، اور ادغام میں گنہ کن حرفوں میں ہوگا اور کس آواز میں ہوگا اور کس میں نہیں ہوگا، اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ ادغام کی ایک ویڈیو موجود ہے چینل پہ۔ آج انشاءاللہ اقلاب کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اقلاب، نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا۔ نون ساکن یعنی جس نون پر جزم ہو اس کو ہم نون ساکن کہتے ہیں۔ تنوین یعنی دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ کے بعد حرف با آ جائے، یہ جو چہرہ ہے با، اس کے نیچے ایک نقطہ ہے، یعنی یہ حرف آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں یعنی گنہ کر کے پڑھیں۔ اقلاب کی ہجے اس طرح کریں جیسے میم، نون زیر، من، با، عین زبر با، مم با، دال زیر دی، مم بعدی۔ یہاں ہمیں کہا گیا تھا قاعدے کے اندر، تجوید کے اندر، کہ نون ساکن ہو، یہاں پہ نون ہے اور نون پہ جزم ہے، میم کے بعد جو نون ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ نون ہے اور نون پر جزم ہے، اور اس کے بعد حرف با آ رہا ہے۔ یہ اب قاعدہ کیا بنا، نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف با آ گیا تو اقلاب کا قاعدہ ہو گیا، یعنی دو چیزیں جو بولیں کہ نون ساکن یا تنوین، ان دو میں سے ایک چیز ہو اور اس کے بعد حرف با ہو، تو یہاں پہ نون ساکن یا تنوین میں سے ایک چیز نون ساکن ہے اور اس کے بعد حرف با ہے، تو یہاں پہ اقلاب کا قاعدہ ہوا۔ اب وہ قاعدہ ہو گیا، پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا، نون ساکن یا تنوین جو بھی ہو ان کی آواز کو میم سے بدل کر اخفا کریں گے یعنی گنہ کر کے پڑھیں گے، اور یہاں پہ اقلاب کا قاعدہ سمجھنے کے لیے، اس کی پہچان کرنے کے لیے بہت آسان طریقہ، یہ جو میم آپ دیکھ رہی ہیں چھوٹا سا بنا ہوا، یعنی یہ اقلاب کے قاعدے کی ایک پہچان ہے کہ آپ صرف میم بھی دیکھو گی اس انداز میں لکھا ہوا تو یہ اقلاب کا قاعدہ ہے، یعنی یہاں پہ نون ساکن ہو یا تنوین ہو اس کی آواز کو میم سے بدل کر ہم گنہ کر کے پڑھیں گے، میم سے بدل کر اخفا کریں گے، یعنی اس آواز کو ہم میم میں بدل دیں گے، اخفا کریں گے اور گنہ کر کے پڑھیں گے۔ آواز کو ہم کس انداز میں پڑھیں گے، گنہ کر کے پڑھیں گے۔ مم بعدی، آگے سبق دیکھ لیتے ہیں۔ میم، نون زیر، مم، با،
قاف زبر باق میم باق لام زیر لی میم باق لی ہا الف زبر ہا میم باق لی ہے۔ یہاں پہ نون ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے اور اقلاب کا قاعدہ ہے اور یہاں پہ بھی میم بنا ہوا ہے میم باق لی ہے۔ حمزہ نون زبر ان با حمزہ زیر بی حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کے پڑھتے ہیں بی ہا میم پہ ہم بھی ہم لام زبر لا یا نون پیش یون لا یون با زبر با لیم با زال نون زبر زن نون زبر نا لیم بدن نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ ایک الف گننا ہوتا ہے۔ قاف واو زبر کو واو ساکن سے پہلے زبر ہے واولین کا قاعدہ ہے نرمی سے پڑھیں گے کو لام دو زبر لن قولن با زبر با لام یا زیر لی بلی اب یہاں پہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ ہوگا ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے لی قولم بلی غن غین دو زبر غن قولم بلی غن خا زبر خا با یا زیر بی خوابی یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ کا قاعدہ ہے را دو زبر رن خبیرن با زبر با صاد یا زیر سی بصی را دو زبر رن بصیرن خبیرم بصیرن یہاں دو زبر کی مثال ہے را کے اوپر دو زبر تنوین کے ہیں اور تنوین کے بعد حرف با آ رہا ہے یعنی اقلاب کا قاعدہ ہے اور تنوین کی آواز یعنی میم کی آواز سے بدل کے پڑھیں گے خبیرم بصیرن جیم نون زبر جن نون زبر نا نون پہ تشدید ہے ایک الف گنہ کریں گے جن نہ تا دو زیر تین با جن نہ تین با زیر بی را با زبر رب بی رب واو زبر وا بی رب وا تا دو زیر تین بی رب واتن جنات برا جنات بربوات کاف زیر کی را الف زبر را کی را میم دو زیر من کی را من با زبر با را زبر را برا را زبر را برا را تا دو زیر تین برا را تین کرام برارات ح لام زیر حل لام دو پیش لم حلم با زیر بی حلم بی ہا کھڑا زبر ہا ذال
الف زبر ذا حلم بہذا، یہاں پہ تنوین دو پیش کی تنوین لام پہ جو ہے تنوین کے بعد با حرف آ رہا ہے، اقلاب ہے اور چھوٹا میم بھی یہاں بنا ہوا ہمیں دکھ رہا ہے۔ اقلاب کا قاعدہ ہے تنوین کی آواز کو میم کی آواز سے بدل کر پڑھیں گے۔ ہاں کھڑا زبر لگا ہے، ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے، ذال الف زبر ذا، یعنی الف مدہ کا قاعدہ ہے، یہاں بھی ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ حلم بہذا، یہاں الف مدہ کی کھڑی حرکات کی اور تنوین کی خود کی پوری مکمل جو ہے سبق یعنی تختی آپ کا وہ بھی رحمان اسلام اسی چینل کے اوپر پلے لسٹ پوری بنی ہوئی ہے مکمل، بہت ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو وہاں سمجھایا گیا ہے۔ صاد میم پیش سم، میم دو پیش مم، سم مم، با کاف بیش بک، میم دو پیش من، سم مم بک من۔ اب یہاں پہ میم پہ تشدید بنی ہوئی ہے، یعنی میم پر ایک الف ہم نے گنہ کرنا ہے، اور تنوین جو دو پیش کی تنوین ہے اس کے بعد حرف با ہے، چھوٹا میم بھی بنا ہوا ہے، یعنی تنوین کی آواز کو میم سے بدل کر اقفا یعنی گنہ کر کے پڑھنا ہے، اور قاعدہ اقلاب کا ہے۔ سم، یہ آپ نے ایک الف میم مشدد کا گنہ کرا، سم مم مم، یہ آپ نے اقلاب کا کرا، بک من، سم مم بک من۔ یہاں پہ اقلاب کا سبق یعنی تختی آپ کی پوری مکمل ہو گئی۔ کوئی بھی سوال یا جو تجوید یا قواعد جو سمجھ میں نہیں آئی یا تھوڑی اور وضاحت آپ اگر چاہیں تو کمنٹس میں لکھ کے بتائیں، اور جتنا سمجھ میں آیا اس پہ بھی لازمی بتائیں۔ اللہ رب العزت آپ کو مجھے ہم سب کو اپنے رحمتوں میں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔